ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آقا کو گواہ بنا کر اپنے گناہوں سے توبہ کی۔ اس نے کہا آقا گواہ ہو جائے میں نے زندگی بھر جو گناہ کیے میں ان گناہوں پر سچی توبہ کرتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں دعا کی کہ مولا اس کی توبہ قبول کر، مولا اس کے گناہوں کو معاف کر۔ اب بتائیں جس کی سفارش امام الانبیاء کرے یقیناً اس کی تو توبہ قبول ہونا ہی ہونا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے کے بعد حضور سے اجازت لے کر وہ بندہ پلٹا، چند قدم گیا، کچھ ذہن میں خیال آیا، واپس آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے آقا میں نے توبہ تو کر لی لیکن ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا، کل تک جب میں یہ سارے گناہ کر رہا تھا تو کیا اللہ مجھے دیکھ رہا تھا؟ کیا یہ سارے گناہ کرتا مجھے اللہ نے دیکھا؟ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ کی نظروں سے کوئی شے بھی پوشیدہ نہیں، ایک لمحے کے لیے کوئی کائنات کا ذرہ بھی اللہ کی نگاہوں سے چھپ نہیں سکتا۔ تو انہیں اگر 7 پردوں میں بھی گناہ کیا ہو تو یقیناً تجھے گناہ کرتا تیرے رب نے دیکھا ہے۔ اب جانتے ہیں توبہ کر کے جا رہا تھا لیکن واپس آیا اس خیال کی بنیاد، جب سنا کہ جب میں گناہ کرتا تھا اللہ دیکھ رہا تھا، ایسا خوف خدا طاری ہوا، اللہ اکبر، جب میں گناہ کر رہا تھا میرا رب مجھ کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی زبان سے یہ جملہ نکلا، ایک چیخ ماری ہے، زمین پر گرا اور اس کے جسم سے روح پرواز کر گئی۔ ہمیں اور آپ کو بھی یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ نہیں ہے کہ نیکیاں کرتے ہیں تبھی اللہ دیکھتا۔ لوگ قرآن پڑھتے ہیں ماہ رمضان میں یہ سوچ کر اللہ دیکھ رہا ہے، میں سحری کر رہا ہوں اللہ دیکھ رہا ہے، میں افطار کر رہا ہوں اللہ دیکھ رہا ہے، میں 12-14 گھنٹے گرمیوں میں بھی بھوکا پیاسا ہوں اللہ دیکھ رہا ہے، میں نے تراویح بھی پڑھی اللہ دیکھ رہا ہے، میں نے رات کو اٹھ کر عبادت کی اللہ دیکھ رہا ہے، میں نے 5 وقت بجماعت پڑھی اللہ دیکھ رہا ہے۔ ہم جب نیکیوں کے وقت یہ سوچتے ہیں میری ساری نیکیوں کو اللہ دیکھ رہا ہے، ہمارے دل دماغ میں یہ خیال کیوں نہیں آتا ہم جب گناہ کرتے ہیں تب بھی تو اللہ دیکھتا ہے؟ ایسا تو نہیں کہ تھیٹر جاتے ہو تو اللہ نہیں دیکھتا، جب آئی پی ایل کے چکر میں ظہر قضا کرتے ہو تو اللہ نہیں دیکھتا، رات بھر پب جی کھیلتے ہو تو اللہ نہیں دیکھتا، جب لوگوں سے چھپ چھپا کر یوٹیوب پر گندی فلمیں دیکھ۔ میرے بندوں سے کہہ دے کہ جب وہ برائیوں کا ارادہ کرتے ہیں تو جا کر کہیں بند کمرے میں چھپ جاتے ہیں۔ میرے بندوں سے کہہ دو کہ برائیاں جب کرتے ہیں تو وہ کمرے کی کھڑکیاں بند کر لیتے ہیں، دروازے بند کر لیتے ہیں۔ ان سے کہہ دو کہ تم دنیا سے بچنے کے لیے دنیا کے مکان کے کھڑکی دروازے تو بند کر لیتے ہو لیکن تم وہ کھڑکیاں بند کیوں نہیں کرتے جہاں سے تمہارا پروردگار تمہیں دیکھتا؟ کوئی بند کر سکتا ہے وہ کھڑکیاں، وہ دروازے؟ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ فضول باتوں کے بدلے کم سے کم دن اور رات میں اپنے نبی پر کچھ نہ کچھ درود بھیجنے کی کوشش کریں کہ انشاءاللہ۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو 50 بار درود بھیجے گا، اب جو 5 وقت نماز کا پابند ہے فجر کے بعد 10 بار پڑھ لے، ظہر کے بعد 10 بار پڑھ لے، نہ زیادہ ٹائم لگے گا، نہ دکان و نوکری کی کھوٹی ہوگی، بس 10 بار یا تو مسجد سے نکلتے ہوئے راستے میں پڑھتا ہوا چلا یا تو مسجد میں آتے راستے میں پڑھتا ہوا چلا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ با وضو ہو تبھی درود پڑھیں گے، بنا وضو کے بھی پڑھ سکتے ہیں، مسجد میں ہو مصلی پر ہو تبھی پڑھ سکتے، نہیں دکان پر بھی بیٹھ کر پڑھ سکتے، بائک پر جا رہے ہیں تو بھی پڑھ سکتے، بس میں بیٹھے تو بھی پڑھ سکتے، ٹرین میں بیٹھے تو بھی پڑھ سکتے، کبھی بھی پڑھ سکتے، ہر جگہ پڑھ سکتے۔ تو 50 بار پڑھنے کی عادت بنائے کہ انشاءاللہ